السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم جاوید کے نام کی تشریح شروع کریں گے، اور آج ہم اس کا پہلا شعر تشریح کے لیے لیں گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ اور بچوں، تشریح سمجھنے سے پہلے اگر اس کا مرکزی خیال ہم سمجھ لیں تو اس کے لیے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہوگی، کیونکہ اگر آپ کو مرکزی خیال سمجھ آ جاتا ہے تو آپ کو نظم اور اس کی تشریح سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ تشریح کے میں بیچ میں آپ اس مرکزی خیال کو ڈال بھی سکتے ہیں، اس سے آپ کی تشریح کو طوالت بھی ملتی ہے، اس میں حسن پیدا ہوتا ہے اور چیز زیادہ بہتر طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ تو مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں بظاہر علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید سے مخاطب ہیں، لیکن دراصل پوری امت کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ اے نوجوان، تو اپنے اندر خودی، خودداری، عشق الہی، اپنے مقصد سے سچی لگن جیسی خوبیاں پیدا کر کے دنیا میں اپنا نام و مقام بنا، اور پھر انہی خوبیوں کی بنا پر تم اس دنیا میں انقلاب و تبدیلی بھی لا سکتے ہو اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ کر لازوال زندگی پا سکتے ہو۔ یعنی انقلاب لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے، حالات کو بدل لینے کے لیے جو خوبیاں آپ کے اندر، اقبال کی نظر میں جو خوبیاں آپ کے اندر ہونا ضروری ہیں وہ ہے خودی، خودداری، عشق الہی اور مقصد سے لگن۔ اور جب ان خوبیوں کی بنا پر، جب مندرجہ ذیل جو اوپر دی گئی خوبیاں ہیں مندرجہ بالا، ان خوبیوں کی بنا پر جب آپ ایک انقلاب لاتے ہو تو وہ آپ کو حیات جاوید یعنی ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے، یعنی کہ آپ تاریخ میں زندہ رہ جاتے ہو۔ اس نظم جاوید کے نام کا پہلا شعر ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ حوالہ شعر ہے، جس کو حوالہ سخن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حوالہ نظم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ صنف کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ نظم ہے، اور شاعر اس کے ہیں علامہ محمد اقبال۔ یعنی صنف شاعری میں کے لحاظ سے یہ نظم ہے اور شاعر اس کے علامہ اقبال ہیں۔ ہر لغت میں جو الفاظ ہیں، دیار گھر، مکان، ملک، شہر، دیس، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب دیار عشق آ جائے تو عشق کا علاقہ یا ملک، یا دوسرا مطلب ہے جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ مقصد جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر اس نظم میں اصطلاحی معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق کی حدود اور مقصد سے عشق۔ تو اپنا مقام پیدا کرنا، اپنی شناخت بنانا، خود کو منوانا، اپنی صلاحیتوں اور کارناموں کی وجہ سے معاشرے میں عزت حاصل کرنا۔ نیا زمانہ پیدا کرنے سے مراد ہے انقلاب لانا، زمانے کو بدل کے رکھ دینا۔ نئے صبح و شام پیدا کرنا یعنی حالات کو بدل دینا، تبدیلی لانا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے نوجوان، اپنے اندر خودی، خودداری، عشق الہی اور مقصد سے لگن جیسی صفات پیدا کر کے اپنی شناخت بنا کر اور پھر زمانے پر چھا جا، حالات کو بدل کر انقلاب لا کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جا۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ علامہ اقبال، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں متحد قوم بننے پر آمادہ کیا، اور وہ ایک عظیم مفکر تھے جنہوں نے خودی کا احساس دے کر مسلمانوں کو اپنی ذات اور شناخت کا درس دیا۔ زیر نظر شعر میں بھی اقبال اپنے بیٹے جاوید اقبال کو نصیحت کرتے ہوئے پوری امت کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ اے نوجوان، تو اپنے مقصد کو پانے کے لیے عشق کی انتہا تک جا، یعنی اپنے اندر وہ عشق پیدا کر جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں کود جانے پر آمادہ کیا، اور جس عشق نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ یزید کے لشکر کے ساتھ ٹکرا جانے پر مجبور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عشق، کیونکہ یہی عشق انسان کو بلند مقام و مرتبہ تک لے جاتا ہے، اور پھر اسی عشق کے طفیل انسان انقلاب لا کر دنیا کو بدل سکتا ہے اور حالات کو اور تقدیر کو بدل سکتا ہے، اور پھر اسی عشق کے طفیل وہ دنیا کے فرسودہ نظام کو بدل سکتا ہے۔
لہٰذا اے نوجوان تو تقدیر کا محتاج ہو کر نہ رہ بلکہ تقدیر کو بدل دے، کیونکہ تیرے یہی اوصاف تجھے تاریخ میں زندہ رکھ کر ایک لازوال زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس شعر میں جس لفظ کی وضاحت بچے کے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہوگی وہ لفظ ہے دیار عشق، جس کا مطلب اقبال نے لیا ہے کہ زندگی میں وہ مقام یا موقع آ جانا جہاں آپ دنیاوی مفاد سے نکل کر اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں، اور اسی مقام کو اقبال کہتا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یعنی اس عشق کی حد تک جائے گا تو تیرا کوئی مقام بنے گا۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے عشق میں جان کی پرواہ بھی نہ کرے، کہنے کا مطلب ہے کہ عشق اور لگن کی وہ حد جس کے بعد انسان ابدی زندگی پا سکتا ہے، یعنی یہاں پر آپ مقصد شہادت بھی لے سکتے ہیں ابدی زندگی سے، اور آپ یہ مقصد بھی لے سکتے ہیں کہ وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ تاریخ انہی کو یاد کر سکتی ہے جو حالات کو بدل لینے کا ہنر جانتے ہیں۔ اقبال کا ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے جو آپ بچوں حوالہ میں لکھ سکتے ہیں، یعنی خودی کے ساز میں عمر جاوداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ شکریہ۔